شفا پائیں. اس نے کہا میں نے دیکھا کہ میری جو بیماری ہے وہ یسوع مسیح کے اوپر چلی گئی ہے. تو ایلیا نے الیشا سے کہا اگر تو مجھے آسمان پر جاتے ہوئے دیکھ لے تو میری قدرت تجھ پر ٹھہر جائے گی. پریز دی لارڈ. اس نے کہا اگر تو نے یسوع پر اپنی بیماری جاتے ہوئے دیکھی ہے تو یسوع کی بدلی شفا تیرے بدن میں آ گئی ہے. اٹھ یسوع مسیح کے نام سے. پریز دی لارڈ. وہ عورت اٹھی اور اس نے اٹھ کر اس میٹنگ میں دوڑنا شروع کر دیا یسوع مسیح کے نام سے. ادھر جا رہی ہے ادھر آ رہی ہے اور اس نے گواہی دی کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آج اس نے مر جانا لیکن آج میں مروں گی نہیں. ایسا کیوں ہوا؟ یسوع تو آسمان پر ہے. ایسا کیوں ہوا؟ یسوع آسمان پر ہے لیکن یسوع کا نام لینے والا زمین پر کھڑا ہے. پریز دی لارڈ. اور جب تک یسوع کا نام لینے والا زمین پر کھڑا ہے یسوع کے نام کی قدرت زمین پر کام کرتی رہے گی. پریز دی لارڈ. محمود آباد 6 نمبر میں ایک جگہ پر مجھے بلایا گیا. وہاں بندہ فالج کا مریض تھا. پوری سائیڈ اس کی رک چکی تھی اور ڈاکٹرز نے جواب دے دیا اسے 2 مہینے ہاسپٹل میں رکھنے کے بعد. اور فادر آئے. فادروں نے آپ اس کی آخری مالش بھی کر دی. آخری مالش کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اب یہ بندہ بچ نہیں سکتا. یہ پتہ نہیں آج مر جائے کل مر جائے. آخری مالش کا مطلب یہ ہے. یہ ایک رسم ہے کیتھولک چرچ کی کہ آخری مالش کر دینے کا مطلب ہے کہ بندہ جب مرضی مر جائے. جب میں وہاں پر گیا انہوں نے مجھے بتایا کہ فادر صاحب آخری مالش کر گئے ہیں. میں نے کہا فادر صاحب اگر آخری مالش کر گئے تو آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ کہنے لگا ہم نے تو آپ کو اس لیے بلایا کہ آپ دعا کریں کہ اس کی جان چھوٹ جائے. جان چھوٹ جائے مراد کہ اس کی جان نکل نہیں رہی, یہ مر نہیں رہا. فادر صاحب نے آخری مالش بھی کر دی ہے لیکن یہ مر نہیں رہا. آپ اس کے لیے دعا کریں تاکہ اس کی جان نکل جائے, تاکہ یہ مر جائے. میں نے کہا مجھے یسوع نے مارنے کی دعا کرنے کا حکم نہیں دیا, مجھے یسوع نے مردوں کو زندہ کر دینے کا حکم دیا. ہاللیلویا. میری دعا کرنے سے یہ مرے گا نہیں, میری دعا کرنے سے یہ اٹھے گا. کتنے لوگوں کا ایمان نہیں اٹھے گا؟ کسی نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا, کسی نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا. تقریباً 30-35 لوگ اس گھر میں تھے, کسی نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا. میں نے کہا یہ اٹھے گا, یہ بولے گا. کہنے لگے یہ نہیں بول سکتا. میں نے کہا اگر کسی کا ایمان ہے تو کوئی ہاتھ کھڑا کرے. ایک بزرگ اور تو اس نے اتنا سا ہاتھ کھڑا کیا ڈرتے ڈرتے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, ہو تو نہیں سکتا, یہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. جب اس عورت نے اتنا ہاتھ کھڑا کیا تو میں نے کہا ماں جی اتنے ہاتھ کھڑے کرنے سے معجزے نہیں ہوتے, میں دونوں ہاتھ کھڑے کرتا ہوں, آج یہ اٹھے گا یسوع مسیح کے نام سے. پریز دی لارڈ. میں نے اسے کہا ہاں تو بولنا چاہتا ہے؟ اس نے کوئی سائن نہیں دیا کیونکہ وہ بالکل مرنے کی حالت میں تھا. میں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے دعا کرنا شروع کر دی. میں آدھا گھنٹہ اس کے لیے دعا کرتا رہا لیکن کچھ سائن نہ آیا, نہ وہ بولا نہ اٹھا, کچھ نہیں. آدھا گھنٹہ میں نے دعا کرنے کے بعد اس سے ہاتھ اٹھایا. میں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور میں نے کہا اے خدا کیا وجہ ہے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہو رہا؟ میں نے اس پر ہاتھ رکھے اور یہ ٹھیک نہیں ہو رہا کیونکہ میں یسوع کا خادم ہوں. تو نے فرمایا کہ تم بیماروں پر ہاتھ رکھو گے تو بیمار اچھے ہو جائیں گے. تو نے فرمایا ہے, میں نے ہاتھ رکھا ہے, یہ کیوں ٹھیک نہیں ہوا؟ یسوع مسیح نے کہا کہ تو اس بیماری کو ڈانٹ رہا ہے لیکن اس بیماری کی وجہ اس بندے کا گناہ ہے. اس نے گناہ کیا جس کی وجہ سے یہ بیماری اس کو لگی ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ تو نے مجھے گناہ معاف کرنے کا بھی اختیار دیا ہے. میں نے پھر دوبارہ اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا تو میں نے کہا میں اس کے گناہ یسوع مسیح کے نام سے معاف کرتا ہوں. سر سے لے کر پاؤں تک اس کی نسیں چلنا شروع ہو گئی. یسوع مسیح نے فرمایا جس کے گناہ تم معاف کرو گے اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے اور جس کے گناہ تم قائم رکھو گے اس کے گناہ قائم رکھے جائیں گے. گناہوں کو معاف کر دینے کا اختیار بھی یسوع کے ماننے والوں کے پاس ہے. پریز دی لارڈ. لیکن یسوع کے ماننے والے بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ یسوع کے ماننے والے بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ اس بندے کو جس کو میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ ٹھیک کیا, اس بندے کی بیماری کی وجہ کیا تھی؟ گناہ. لوگ گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لوگ شفا کے لیے جگہیں ڈھونڈتے ہیں کہیں سے ہمیں شفا مل جائے, لیکن دعا کروانے سے شفا مل جائے. یہ بائبل مقدس ہے, انجیل مقدس ہے, زبور مقدس ہے, توریت مقدس ہے, یہ بائبل مقدس ہے. پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک
منگواؤ گے نہیں. لکھا حزقیہ بادشاہ بیمار پڑ گیا, یہاں تک کہ مرنے کی نوبت آ گئی. اتنا بیمار ہو گیا, مرنے کی نوبت آ گئی. خدا نے اپنے خادم کو بھیجا, یسایہ کو بھیجا کہ جا اور جا کے حزقیہ بادشاہ سے کہہ دے کہ تو مر جائے گا, اپنے گھر کا انتظام کر دے. حزقیہ اس بندے کے پاس کیا لکھا, وہ لیٹا ہوا تھا, وہ اٹھ نہیں سکتا تھا, بہت زیادہ سیریس تھا, وہ اٹھ نہیں سکتا تھا. حزقیہ نے اسے کہا کہ خدا کی آواز ہے کہ تو مر جائے گا اور تو بچنے کا نہیں. یہی لفظ لکھے ہوئے ہیں, تو مر جائے گا اور تو بچنے کا نہیں, تو اپنے گھر کا انتظام کر دے. تو بادشاہ ہے, بادشاہی کا سہرا کسی اور کے سر پہ رکھ دے, کیونکہ تو اب مر جائے گا. یسایہ نے یہ پیغام دیا اور اس بادشاہ نے یسایہ کو کہا ٹھیک ہے بھائی صاحب آپ نے پیغام دیا, آپ اب جائیں, میں جانوں اور میرا خدا جانے. پریز دی لارڈ. لکھا ہے حزقیہ اٹھ نہیں سکتا تھا, لیکن اس نے اپنا لیٹے لیٹے دیوار کی طرف منہ کیا اور زار زار خدا کے سامنے رویا, اور خدا کو کہنے لگا آئے خدا یاد فرما کہ میں کس طرح تیرے حضور چلتا رہا, میں نے ہمیشہ وہ کام کیا جو تجھے پسند ہے. کتنا فخر ہے بندے کا, رو کے دعائیں نہیں کر رہا کہ مجھے شفا دے, کیا کہہ رہا ہے, میں نے ہمیشہ وہ کام کیا جو تجھے پسند ہے, بس اتنی دعا. لکھا یسایہ ابھی شہر سے باہر نہیں گیا تھا, خدا کا کلام پھر یسایہ پر نازل ہوا کہ جلدی دوڑ, جلدی واپس جا اور میرے بادشاہ سے کہہ کہ میں نے تیری عمر 15 سال اور بڑھا دی ہے. ہاللیلویا. وہ خدا ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں, وہ خدا ہے جس کی آج ہم عبادت کرتے ہیں, وہ خدا ہے جو موت کے بندھن توڑ کر زندگیاں عطا کر دیتا ہے. پریز دی لارڈ. مریم اور مارتا کہنے لگی آئے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا. اسے کہا اگر تو اعتقاد رکھے گی تو تیرا بھائی جیے گا. اسے کہا میں ایمان رکھتی ہوں کہ میرا بھائی قیامت کے دن جیے گا. یسوع مسیح نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں. پریز دی لارڈ. میں ہوں تو تیرا بھائی جیے گا. اسی نے جی اٹھا, اسی دن جی اٹھا, کیونکہ یسوع شافی ہے. اسی کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے, اسی کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے, اس کے نام میں قدرت پائی جاتی ہے. کچھ سال پہلے لیاقت نیشنل سے مجھے فون آیا, وہاں ایک بچہ تھا تقریباً 4-5 سال کا, آکسیجن لگی ہوئی ہے, بہت سیریس تھا. ڈاکٹر نے اسے جواب دے دیا, کل ڈاکٹروں نے جواب دیا اور ڈاکٹر نے کہا جن کو بلانا رشتہ داروں کو بلا لیں, کیونکہ جب ہم یہ آکسیجن اتاریں گے یہ مر جائے گا, آپ اسے لے جائیں گے, صرف یہ زندہ ہے تو اسی آکسیجن کی وجہ سے. انہوں نے مجھے فون کیا کہ بھائی صاحب آپ خدا کے لیے آ کر ہمارے گھر میں دعا کر دیں, ہمارے ہاسپٹل میں آ کے بچے پر دعا کریں. میں نے کہا آپ اس کو یہاں لے آئیں. کہنے لگے نہیں وہ بچہ یہاں نہیں آ سکتا, آپ ہاسپٹل آ جائیں. میں ہاسپٹل گیا, جب میں نے جا کے بچے کو دیکھا, بچے کی حالت دیکھی, تو میں نے کہا یہ بچہ نہیں بچے گا, کیونکہ بچے کی حالت اس طرح کی تھی کہ بچہ نہیں بچ سکتا تھا. میں نے اس پر دعا نہیں کی کیونکہ مجھے میرا ایمان ہی نہیں تھا, مجھے پتا تھا کہ یہ بچہ نہیں بچے گا, اس بچے نے مر جانا ہے, کیونکہ بچے کی کنڈیشن ہی اس طرح کی تھی کہ بچے نے مر جانا ہے. وہ کہنے لگے آپ دعا کریں. میں نے کہا میں دعا نہیں کروں گا, دعا کرنے کا فائدہ نہیں ہے. پھر جب میں تھوڑا پیچھے ہٹا تو پاک نے مجھے کہا کہ تو کیوں بے اعتقادی کا مظاہرہ کر رہا ہے, تو ایمان کی چھلانگ لگا, ان کے ایمان کو بڑھا کسی طریقے سے, میں کام کروں گا, تو پریشان نہ ہو. میں نے کہا اگر آپ اپنے بچے کی زندگی چاہتے ہیں, اپنے بچے کو لے کر ہمارے چرچ میں آ جائیں. وہ کہنے لگے ڈاکٹر نے کہا اگر آکسیجن اتاریں گے یہ مر جائے گا. میں نے کہا اگر یہ مر جائے تو مر جائے, آپ اسے ہمارے چرچ میں لے آئیں کہ آپ کا بچہ مرے گا تو میں ذمہ دار ہوں. پریز دی لارڈ. کیونکہ میں یسوع مسیح کے نام پر فخر کرتا ہوں. میں نے کہا آپ اپنے بچے کو لے کر آ جائیں. انہوں ڈاکٹر سے کہا آپ دعا کریں. میں نے کہا میں دعا نہیں کروں گا, آپ بچے کو چرچ لے کر آ جائیں. اگر آپ کا بچہ چرچ پہنچ گیا تو آپ کا بچہ جیے گا, میرا ایمان ہے. تو جب میں وہاں سے واپس آ گیا, آدھے گھنٹے کے بعد انہوں نے ڈاکٹر سے اصرار کیا کہ آپ کے آکسیجن اتار دیں. ڈاکٹر نے کہا یہ مر جائے گا. انہوں نے کہا مرتا تو مر جائے, آپ آکسیجن اتاریں, بس ہم اس کو چرچ لے کے جا رہے ہیں. میں وہاں سے سیدھا کے چرچ میں دعا کرنا شروع ہو گیا.